رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اماں بھی ایسے جائے نماز پر بیٹھ جاتی کہ اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ فرض نمازیں تو پڑھتی ہی تھیں، پھر باقی جتنی بھی نفل نمازیں جو انہوں نے جانے کب کب اور کس کس کام و مرادوں کی تکمیل کے لیے بول رکھی تھیں، وہ سب کی سب ماہ رمضان میں ادا کرنے کھڑی ہو جاتی۔ اب مرادوں کے پورا ہونے کا صنم کو تو کبھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ گھر اور زندگی میں کچھ بھی بدلا ہوا نہ دیکھا اس نے، اور نہ اماں نے کچھ ایسا بتایا۔ گزشتہ 15 سال سے زندگی ایسے ہی چلی آ رہی تھی جیسے ایک جگہ تھم گئی ہو۔ میری روح کسی ویران لک و دک صحرا میں بھٹکتی پھرتی ہے، جیسے میری ان چھوئی خواہشیں اپنی ناکامی کا ماتم کر رہی ہوں۔ پھول اور اس کی خوشبو، دیا اور اس کی روشنی، سب کہیں گم ہو گئے ہیں۔ صنم نے سوچا۔ ابھی اس نے افسانے کی چند سطریں ہی پڑھی تھیں کہ امی کی آواز نے اس کے تصور کو پاش پاش کر دیا۔ منال، سالن جلنے کی بو آ رہی ہے۔ امی اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ او، لگ گیا اتنی جلدی؟ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بھاگی۔ امی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی ہیں، اور چولہے پر رکھی پتیلی سے دھواں اٹھتے دیکھ کر ان کو موقع مل ہی گیا منال کو باتیں سنانے کا۔ دیکھا، لگا دیا نا سالن، اب کیا دوگی اپنے ابا کو؟ وہ آتے ہی ہوں گے۔ تم سے تو کوئی کام کہنا اپنا سر پھوڑنے کے برابر ہے۔ امی نے ہمیشہ کی طرح سنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بالکل برف بنا ہوا تھا جب فریزر سے نکالا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ذرا کی ذرا میں پگھل کر جل بھی جائے گا۔ اسی لیے آپ سے کہتی ہوں کہ فریزر میں سالن مت رکھا کریں، پر آپ کو تو خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس نے پہلے والی دلیل پھر سے دینا ضروری سمجھا۔ میں فریزر میں سالن نہ رکھوں، لیکن تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 منٹ چولہے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیا ملتا ہے ان کہانیوں میں۔ اب وہ امی کو کیا بتاتی کہ وہ خود تو کتنی بار کوشش کر چکی ہے ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت محدود کرنے کی، پر جب پڑھنا شروع کرتی تو کہانی میں کچھ ایسے کھو جاتی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ اب کھڑی کیا اپنے ارمان سیک رہی ہو؟ انڈے نکال لو اور خاگینہ بنا دو، پیاز بہت سارے ڈالنا ورنہ وہ کھائیں گے نہیں۔ جی امی، بناتی ہوں، اس نے جلتی سے پیاز نکالتے ہوئے کہا۔ کچھ مہینے میں تمہاری شادی ہونے والی ہے، ایسی غفلت سسرال میں کرو گی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ امی اب بھی بولے جا رہی تھیں۔ ساس نندیں ایسی بہو کا جینا محال کر دیتی ہیں، آٹھ آٹھ آنسو رلاتی ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے بے خیالی میں کہا۔ ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوچ تھی کہ حماد اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ جانتی ہوں تم کیوں ایسا کہہ رہی ہو، حماد واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بیٹا، لڑکوں کو شادی کے بعد صرف ایک شوہر ہی بن کر نہیں رہنا ہوتا، دوسرے رشتے بھی نبھانے ہوتے ہیں۔ امی، کیا ساری نندیں ایسی ہوتی ہیں، بری اور بھابھی کو تنگ کرنے والی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے نہیں، سب تو ایسی نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی پھپھو کو نہیں دیکھا؟ مجھے انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میری نند ہے، ہمیشہ دوستوں کی طرح رہی ہیں، اپنے بھائی سے کم اور مجھ سے زیادہ ملتی ہیں۔ تم دونوں بہن بھائیوں کو بھی کتنا چاہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے امی، سدرا میرے ساتھ اسی طرح رہے گی، دوستوں کی طرح، اس نے یقین سے کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شادی کے بعد ہی رشتوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ لڑکی بھی شادی کے بعد وہ نہیں رہتے جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ تمہیں بھی اچھا بن کر دکھانا ہوگا۔ ایک گھر اور خاندان اس وقت ہی بنتا ہے جب سب اپنے اپنے رشتوں کا خیال رکھیں۔ آپ کیا مجھے ڈرا رہی ہیں؟ نہیں، زندگی میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ انسان زیادہ بہتر طریقے سے حالات سے نمٹ سکتا ہے جو پہلے سے ہر قسم کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھے۔ البتہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی کچھ برا نہ دیکھنا پڑے۔ امی رکیں، پھر بولے۔ بہت ہو لی یہ باتیں، کام ختم کر کے میرے پاس آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی یہ کہہ کر چلی گئیں اور وہ ابو کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آنے پر ہی گرما گرم کھانا دینے کا پروگرام تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے کا بنا ہوا خاگینہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ انتظار کے لمحے کچھ دراز ہونے لگے تو اس نے پھر سے بقیہ افسانہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر آگے پڑھنے کی مہلت نہیں ملی۔ امی کی پکار نے اسے کا تسلسل قائم نہیں رہنے دیا۔ وہ امی کے پاس پہنچی تو وہ تکیے سینے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، آج تمہارے ابو ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کیا ہوا، آج تو انہیں مارکیٹ بھی نہیں جانا تھا۔ ذرا فون کر کے پوچھو کیا بات ہے۔ اچھا امی، میں پوچھتی ہوں، لیکن وہ مارکیٹ میں ہوں گے تو فون نہیں سن سکیں گے۔
مارکیٹ میں موبائل کے سگنلز نہیں ملتے، دوسرے شور کی وجہ سے ابو کو موبائل کی آواز سنائی بھی نہیں دیتی، تم فون کرو تو کیا پتہ کوئی اور بات ہو۔ امی کہاں رکنے والی تھیں، مگر ہوا وہی جو منال نے کہا تھا۔ ابو مارکیٹ چلے گئے تھے، اور جس دن وہ مارکیٹ جاتے سمجھو دوپہر کا کھانا یہ تو کھاتے نہیں، یا پھر وہیں کچھ لے کر کھا لیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بتانا بھی بھول جاتے ہیں مارکیٹ جائیں گے۔ منال واپس اپنے کمرے میں آئی اور پھر سے افسانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں شادیاں نصیبوں سے ہوتی ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قدرت انسان پر اس کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ خدا اپنے بندوں سے ان کے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر یہ صدیوں پرانی ریتیں، کہاوتیں اور انسانی معاشرے کی بنیاد پر تیرتے ہوئے عقائد اس معاملے میں کہاں جا چھپے تھے۔ کاش صنم بیٹا تم اپنے گھر کی ہو جاتی۔ جب کبھی اماں ہی پاس و حسرت سے جملہ کہتی تو صنم کی بڑی بڑی آنکھیں پھیل کر جھیل سے دریا بن جاتی، ان میں ہلکولے لیتے ہوئے تشنہ سوالات کسی لباب بھرے پانی کی گلاس کی طرح چھلکنے لگتے۔ وہ اماں بی کی طرف ایسے دیکھتی جیسے کہنا چاہتی ہو کہ آخر اس میں میرا کیا قصور ہے۔ وہ ایسا ہمیشہ سوچتی لیکن کبھی نہ کہہ پاتی، کہہ بھی دیتی تو کیا فرق پڑتا۔ دوسرے ہی لمحے اماں ہی سماج لڑکوں اور ان کے ماں باپ کو کوسنے لگتی۔ آگ لگے ایسے جہاں کو جس میں میری صنم کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کم بخت لڑکے والوں کو کیسا سانپ سونگھ گیا ہے، جنہیں میرے دروازے کی چوکھٹ اور اس پر بیٹھی ہوئی میری صنم نظر نہیں آتی۔ آنکھیں پھوٹے اور نوجوانوں کی، جنہیں میرے گلاب کے پھول جیسی بچی دکھائی نہیں دیتی۔ میں کہتی ہوں جب تم باہر نکلتی ہو تو کیا سب بندے ہو جاتے ہیں، تم کسی کو نظر نہیں آتی؟ پتہ نہیں ماں، مگر ان سب باتوں کا کیا فائدہ، وہ آہستگی سے جواب دیتی۔ دل جلا ہوا ہو تو انسان بڑاس بھی نہ نکالے۔ تم تو چاہتی ہو سب کچھ خاموشی سے سہہ جاؤ۔ ہم سے تو منہ سیا نہیں جاتا۔ اس کے بعد بھی اماں بھی کہتی، کتنی بھی دھیمی آواز رکھنے کی کوشش کرتی، مگر صنم سن ہی لیتی اور سوچتی، اب کیا میں کسی بھی اجنبی کو پکڑ کر اپنے منہ سے کہوں کہ بھیا مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ میری اماں کو میری شادی کی بڑی فکر ستاتی ہے۔ اماں بی کو جب بھی موقع ملتا یا نظر بھر کے صنم کو دیکھ لیتی تو اپنے خاندان والوں کو خوب کوسنے دیتی، نام لے لے کر سناتی کہ اپنی بیٹیاں جانے کون سے خفیہ وظیفے کر کے نمٹا لی، اور ان کی بیٹی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ لڑکیوں کی عمر بھی مٹھی میں بند بری ریت کی طرح ہوتی ہے، ذرا زور سے مٹھی بھینچ گئی سمجھو ساری ریت کھسک گئی۔ کوسنے دیتے دیتے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی، ان بھیگی آنکھوں سے بھی انہیں ابا ایسے صاف دکھائی دینے لگتے جیسے ان کے سامنے موجود ہوں۔ انہیں یاد آتا کہ کیسے ان کے شوہر سفیر اللہ خاندان بھر کی لڑکیوں کو اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے، کتنی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ہی لگوائے تھے جو اب اپنے گھروں میں سکھ سے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن سفیر اللہ کی بے وفائی کے بعد ان کی صنم کو کسی نے اپنی بیٹی نہ سمجھا اور ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ ابا کو شارجہ گئے ہوئے کوئی 15 برس ہو گئے تھے، ملازمت کے لیے گئے تھے، شروع میں 2 سال گزرنے کے بعد ملنے بھی آئے اور سارا گھر ساز و سامان سے بھر دیا تھا، اتنا بے حساب روپیہ کمایا تھا، لیکن اس کے بعد جو گئے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے، نہ کوئی خط نہ کوئی رابطے کا سبب۔ سمجھو کہ اماں نے اگر 100 خط لکھے وہ سب جانے کہاں کہاں چلے گئے، کچھ لوٹ بھی آئے۔ کئی برس تک اماں کو یقین تھا کہ ان کی سفیر اللہ کے ساتھ ضرور کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے، ورنہ وہ ایسے بے مروت اور بے وفا تو نہیں تھے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھول جائیں۔ تب میں اور بڑے بھائی پڑھ ہی رہے تھے، میں کوئی 10 برس کی اور بھائی کوئی 15 برس کے رہے ہوں گے۔ ابھی موبائل جیسی آفت نے ہم جیسوں کے ملکوں کا راستہ نہیں دیکھا تھا، پھر موبائل آ گیا۔ اماں جو خط لکھ لکھ کر تھک چکی تھی اب موبائل نمبر کی تلاش میں دیوانی ہو گئی، مگر کہیں سے ابا کا کوئی نمبر مل کے نہیں دیا۔ سارے ملنے جلنے والوں سے پوچھ ڈالا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کو کوئی 5-6 سال بعد اماں نے صبر سے کر لیا۔ یہ جو وہ رمضان میں جائے نماز پر بیٹھ کے اٹھنا بھول جاتی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ ابا ہی ہے۔ دراصل اماں ابا کی شادی عید کے دن ہوئی تھی، بھلا عید کے دن کے روز کون شادی کرتا ہے، پر اماں بتاتی تھیں کہ تمہارے ابا کو بہت ساری باتیں نرالی تھیں، ضد پر اڑ گئے کہ شادی کروں گا تو عید والے دن ورنہ نہیں کروں گا۔
آخر ان کی ضد کے سامنے سب نے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اماں نے ایک بار ابا سے پوچھا کہ انہوں نے عید والے دن شادی کی ضد کیوں کی؟ شادی تو خوشی کا دن ہوتا ہے، جو بھی دن تاریخ طے ہوتی خود بخود عید کسی خوشی میں بدل جاتی۔ تب ابا نے اماں کو بتایا کہ شادی تو ایک دن ہو کے گزر جاتی، مگر عید تو ہر سال آتی ہے۔ اب جب بھی عید آتی ہے تو اپنے ساتھ ان کی شادی کی سالگرہ بھی ساتھ لاتی ہے، اور ابا اپنی شادی کی سالگرہ منانا کسی صورت نہیں بھولتے تھے۔ وہ اپنی برتھ ڈے بھول جاتے مگر اپنی شادی کا دن بھولنا بھی چاہتے تو عید خود بخود انہیں یاد دلاتی کہ آج کے دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ یوں رمضان آتے ہی عید کا دن اور ابا کی یاد اماں کے وجود میں لہو بن کر تیرنے لگتی۔ پھر یوں ہوا کہ صنم 20 سال کی ہو گئی۔ احسن بھائی نے اپنی پسند کی لڑکی سے بیاہ رچا لیا اور صنم اور اماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے بڑے سے گھر میں جا کے رہنے لگے، سمجھو گھر داماد بن گئے تھے۔ احسن بھائی ابا کی گمشدگی سے زیادہ بڑا صدمہ اماں کو احسن بھائی کے اس فیصلے نے پہنچایا تھا۔ جس دن احسن بھائی نے اپنی شادی کی خبر سنائی، اماں تو ایسی ہو گئی جیسے کھڑے کھڑے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اس کے بعد وہ ایسے چپ ہوئیں جیسے اب ان کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ احسن اور صنم نے اماں کو بہت سمجھایا پر انہوں نے بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کی۔ صنم کو البتہ جانے سے نہیں روکا۔ صنم نے بہت ضد کی تو بولی، اگر تم شریک ہونا چاہتی ہو تو چپ چاپ چلی جاؤ، نہیں تو۔ اس نہیں تو کے بعد اس میں ماں سے الجھنے کی ہمت نہیں رہی۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں تو اماں بیچاری کی قسمت پر واقعی بے پناہ حیرانی اور دکھ ہوتا ہے کہ کس کی تقدیر اتنی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ شوہر کا دکھ کیا کم تھا کہ اکلوتے بیٹے نے بھی انہیں دکھوں کی دلدل میں اتار دیا۔ صنم نے سوچا ایسے ہی آنسو اماں بی نے اس دن بھی بہائے جب اس نے اماں بی کو بتایا کہ فراست بیگ کی شادی فرزانہ سے ہو رہی ہے۔ یہ سنتی ہی جیسے اماں بی کے کلیجے پر چوٹ پڑی۔ اب ان کا سب سے بڑا دکھ اور مصروفیات ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی صنم یعنی میری شادی کا نہ ہونا ہے۔ یہ ہے اس کملوہی سے خدا غارت کرے فراست کمینے کو۔ امیدیں ہم لگائے بیٹھے تھے، رشتہ فرزانہ کو دے دیا، بالکل آنکھیں پھوٹ گئی۔ ارے میں کہتی ہوں دکھائی نہیں دیتا اسے، اندھا ہے کیا؟ اماں بی کے یہ اول فول صنم کو بہت بری معلوم ہو رہی تھی۔ تب اکا اکی انہوں نے براہ راست اس کے پندار کو ٹھوکر ماری۔ ارے صنم میری بچی، کیا تو اس کالی کلوٹی فرزانہ سے بھی گئی گزری ہے جو فراست نے تجھے چھوڑ کر اس کو اپنی شریک حیات بنا لیا؟ اماں بھی آپ کیوں نہیں سمجھتی، یہ سب نصیبوں سے ہوتا ہے۔ فرزانہ کا نصیب مجھ سے اچھا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرزانہ مجھ سے بہتر ہو، تبھی تو فراست نے مجھ پر اس کو ترجیح دی۔ مقدر کو مان کر ہی جینا پڑتا ہے، اس طرح کوسنے اور دہائیاں دینے سے کسی کا مقدر بدل سکتا؟ تو اماں یہ تو بڑا آسان تھا، سب ایسا ہی کرتے اور آپ۔ آگے کی بات اس نے دانستہ زبان پر ہی روک دی۔ اماں کے نصیب کے بارے میں یاد دلانے کا مطلب تھا کہ وہ دکھوں کی اسی پتال میں جا اتریں گی جس سے بڑی مشکل سے باہر نکلتی ہیں۔ اب ایسا تو مت کہو، میں نے بھی ایک عمر گزاری ہے، میرا بھی کوئی تجربہ ہے، فرزانہ سے تو لاکھ درجے بہتر تھی۔ اماں بی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اماں بی اندھیر مچا ہوا ہے، بس آپ کی نظر نہیں آتا، ایسا نہیں ہے تو بتائیں کیوں فراست نے مجھے چھوڑ کر فرزانہ سے شادی کی؟ وہ چیخ پڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ سچ کہتی ہو تم بیٹا، اندھیر مچا ہوا ہے مگر ہمارے نصیبوں میں، ورنہ تم سے گئی گزری لڑکیاں کیسے اپنے شوہروں کے ساتھ اتراتی پھرتی ہیں۔ فراست بیگ اس کے آفس میں کام کرتا تھا، سمجھو وہ اس کا اسسٹنٹ ہی تھا، مگر براہ راست وہ اس کی باس نہیں تھی۔ پھر بھی اس سے چند ہی دنوں میں اچھی ہیلو ہائی ہو گئی، اتنی کہ دو ایک بار ہمت کر کے وہ اس کے موٹر بائیک پر ڈراپ بھی لے چکی تھی۔ فراست کچھ زیادہ ہی اس کا خیال رکھنے لگا تو اس کے دل نے ورغلایا کہ وہ اس کو پسند کرنے لگا ہے، مگر یہ بات وہ کبھی نہیں پوچھ سکی کہ فراست کے دل میں کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ وہ اس سے رینک میں چھوٹا تھا، اس کی سیلری بھی اس سے کم تھی، اور دوسری وجہ شاید اس کا لڑکی ہونا اس کے راستے میں حائل تھا۔ لڑکی ہو کر اپنے سے کم حیثیت لڑکے سے یہ پوچھنا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے یا نہیں، کافی مشکل بات ہے، اتنی مشکل کہ اس بار گرہ کو وہ اٹھا نہیں سکی، اور فراست نے بھی اس سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اماں بی کو وہ فراست کے بارے میں بتاتی تو کہتی کہ اسے کسی دن اپنے گھر چائے پر بلا لو، میں اسے خود پوچھ لوں گی۔
بیٹا کہ لڑکیوں کے ماؤں کو اتنا بدلحاظ تو ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن صنم یہ سوچ کر ڈرتی رہی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کے سامنے کبھی نظریں نہیں اٹھا سکے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اماں بھی کے شدید اصرار پر بھی فراست کو کبھی اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ اور ایک دن اس کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ فرزانہ بھی اس کے آفس میں ہی کام کرتی تھی، جس کی وہ براہ راست باس تھی۔ صنم پہلے تو گھر میں ہی رہا کرتی تھی، پھر اماں بی کے اصرار پر ہی اس نے جاب شروع کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جاب کرنے سے صنم اتنے بہت سے لوگوں میں اٹھے بیٹھے گی تو کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل ہی جائے گا۔ زندگی سے انہوں نے اس سے زیادہ مانگا ہی کیا تھا، مگر تنگ نظر زندگی انہیں ایک اتنی چھوٹی سی خوشی بھی نہیں دے سکی۔ ویسے یہ بات تو صنم کو ہی معلوم تھی کہ اب اس کا گھر بھائی کے بھیجے ہوئے پیسوں سے نہیں چلتا تھا۔ گھر کی گاڑی کو اچھی طرح چلانے کے لیے اس کی جاب بھی ضروری تھی۔ منال نے افسانے کو یہی چھوڑ کر دروازے کی گھنٹی پر دھیان دیا تو سامنے ابو کھڑے ہوئے تھے۔ ارے ابو آپ، میں تو کب سے آپ کو فون لگا رہی تھی مگر آپ۔ بیٹا سامنے سے تو ہٹو، مجھے اندر آنے دو، میں مارکیٹ چلا گیا تھا۔ فون کی آواز نہیں آئی مجھے، وہ جلتی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں گرما گرم کھانا لگاتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف جانے لگی تو ابو نے وہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹتے ہوئے اسے روکا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آج ایک دوست مل گیا تھا، اس کے ساتھ ہوٹل پر چلا گیا، ہم نے لنچ ایک ساتھ کر لیا۔ اچھا چلیں پھر آپ آرام کر لیں، میں آپ کے لیے تکیہ لاتی ہوں۔ اس سے پہلے افسوس اور پھر اطمینان کا احساس ہوا۔ وہ ابو کو تکیہ دے کر امی کے پاس چلی گئی اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ امی تو پہلے ہی سو چکی تھی۔ وہ واپس آئے کہ افسانہ پورا کر لے کہ یکا یک اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر منال کی آنکھیں چمکنے لگیں کہ فون حماد کا تھا۔ تم اس وقت؟ نہ سلام نہ دعا، بے لحاظی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ اچھا زیادہ اتراؤ مت، یہ بتاؤ اس وقت فون کیوں کیا؟ پتہ ہے نا اس وقت ابو گھر میں ہوتے ہیں۔ تم پتہ نہیں کس دنیا کی انسان ہو، منگیتر ہوں تمہارا، بھول گئی؟ پورے 400 لوگوں کی موجودگی میں منگنی ہوئی تھی ہماری، ایسا رجسٹرڈ اور دھوم دھڑکے سے منگنی کرنے والا منگیتر جب چاہے اپنی منگیتر کو فون کر سکتا ہے، کیا سمجھی؟ اچھا پھر تو ٹھیک ہے، میں ابو کو تمہاری یہ دلیل سنا دیتی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیا سمجھے؟ تم نہ ہو بہت، شرجیل نے ہلکے سے مصنوعی غصے سے کہا۔ بات پوری کر لو، مجھے پتہ ہے تم کیا کہنے والے تھے۔ دوسری طرف کچھ خاموشی رہی، پھر وہ بولا، بہت یاد آ رہی تھی تمہاری، بس اس لیے فون کیا۔ واہ کیا بات ہے، خوشی ہوئی سن کر۔ ویسے میں بھی تمہیں فون کرنے کا سوچ رہی تھی، منال نے جمع کر کہا۔ کہاں سے سورج نکلا جو تم مجھے آزاد کر رہی تھی؟ وہ جیسے حقیقت میں بننے لگا۔ زیادہ چڑھو مت، مجھے تم سے کام تھا، اس لیے فون کرنا چاہ رہی تھی۔ منال نے فوراً ہی اس کی خوش فہمی کو تہس نہس کر دیا۔ پتہ تھا اور ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ منال بنت سرفراز کس قدر ان رومانٹک لڑکی ہے۔ یہ سنتی ہی منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرا مذاق اڑا رہی ہو نا؟ حماد کو جیسے من کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ ارے نہیں بھائی، بس تمہاری بات سن کے یوں ہی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی تھی، اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ رکی پھر بولی، ویسے جو بات میں تم سے کہنے والی ہوں اسے سننے کے بعد تم بھی اسی طرح ہنسو گے۔ اچھا ایسی کون سی بات ہے جسے سن کر مجھے ہنسی آ سکتی ہے؟ پھر دیر مت کرو، جلدی سے بتاؤ، قسم سے میں ہنسنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ بول چکے، میں نے یہ جو تمہیں بے حساب بکواس کرنے دی ہے وہ اس لیے کہ تم اس کے بعد بالکل چپ ہو جاؤ گے۔ تم بہت ہی عجیب ہو منال، چند لمحوں پہلے کہہ رہی تھی میں ہنسنے والا ہوں اور اب کہہ رہی ہو کہ تمہاری بات سن کر میں چپ ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ فیصلہ کر لو کہ مجھے چپ ہونا ہے یا ہنسنا ہے۔ اچھا نا، اب مجھے بات کرنے کا موقع بھی دو گی یا ہر بات کے جواب میں اسی طرح بنا رکے بولتے چلے جاؤ گے؟ منال نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کہو۔ سنو، مجھے نا تم سے شادی کرنی ہے مگر بولتے بولتے وہ رک گئی اور حماد کی سانسیں اٹکنے لگیں کہ یہ غیر متوقع لڑکی اب کیا کہنے والی ہے۔ رک کیوں گئی؟ خدا کے لیے بات پوری کرو، یہیں تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ بے بسی سے بولا، مجھے شادی تو تم سے ہی کرنا ہے مگر تمہاری میری ایک بات ماننا ہوگی۔ کون سی بات؟ جلدی سے بتاؤ۔ مجھے نا شادی عید والے دن کرنی ہے۔
اپنے اور میرے والدین سے یہ بات تم اس طرح کرو گے جیسے۔ وہ رکی، پھر سنبھل کے بولی، ایسا تم چاہتے ہو بلکہ چاہتے نہیں ہو، یہ تمہاری ضد ہے۔ تمہیں ہر قیمت پر عید والے دن ہی شادی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تھم گئی اور حماد کی جیسے سچ مچ سانسیں ٹھہر گئیں۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد منال نے سرگوشی میں پوچھا، حماد تم زندہ تو ہو نا؟ وہ چپ رہا تو یہی جملہ منال نے بآواز بلند کہا، ابھی تک تو زندہ ہوں، مگر تمہاری بات جب میں ابو کو بتاؤں گا تو اس کے بعد کی گارنٹی نہیں ہے کہ زندہ رہوں گا یا نہیں۔ یہاں تک تو حماد کی آواز دبی اور سہمی سی رہی۔ پھر منال کی سماعت جیسے دھماکوں کی زرد میں آ گئی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، عید کے 15 دن بعد ہماری شادی ہے اور تم اب یہ فرمائش کر رہی ہو؟ حال والوں کو میں ایڈوانس دے چکا ہوں اور سب سے بڑھ کر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری شادی عید کے 15 دن بعد ہے۔ تمہیں یہ فضول قسم کے آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ کون ڈالتا ہے تمہارے دماغ میں یہ بے تکی خرافات؟ سمجھ گیا، تم نے ضرور کسی کہانی میں یہ پڑھا ہوگا اور تمہارے شیطانی چرخی کی طرح چلتے ہوئے دماغ نے فوراً سے پیشتر فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس بکواس آئیڈیا کو ہماری شادی پر اپلائی کرنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں منال، تم باز نہ آئی تو۔ وہ رک گیا، جیسے غصے میں بل کھاتے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ بولو بولو، رک کیوں گئے؟ جو دل میں آ رہا ہے سب کہہ ڈالو، کیونکہ میں اپنی بات سے تمہاری کسی دھمکی یا دونت سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ شادی کروں گی تو عید والے دن ہی کروں گی اور تم اس کی ذمہ داری اپنے سر لو گے۔ مجھ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، سمجھے؟ منال نے حتمی انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف حماد سوچنے لگا کہ یہ لڑکی ابھی سے اتنی ضدی ہے، شادی کے بعد تو میرا جلوس نکال دے گی۔ مجھے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں۔ پھر خود کلامی کے سے انداز سے کہنے لگا، نہیں نہیں، شادی نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شادی تو میں منال کی بچی سے ہی کروں گا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ یہ کیا مجھ سے جو چاہے وہ منوا سکتی ہے؟ میں تو جیسے کوئی مٹی کا گڈا ہوں۔ نہیں، گڈا تو پلاسٹک کا ہوتا ہے، پھر مٹی کا کیا ہوتا ہے؟ مادو۔ اس سے اچانک یاد آ گیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، منال کا فون پھر سے آ گیا۔ غضب خدا کا، ساری زندگی میں ایک فرمائش کی تھی، تم نے اس پر بھی ایسے ری ایکٹ کر دیا جیسے میں نے یوکرین اپنے نام لکھنے کا کہہ دیا ہو۔ تم اگر میری بات سے اس طرح صرف نظر کرتے رہے اور میری کوئی بھی بات ماننے سے انکاری کرتے رہے تو شادی اور زندگی دونوں کیسے چل سکتی ہیں؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ فون ریسیو کرتے ہی منال کی طرف سے گولہ باری شروع ہو گئی۔ ایسی شادی کا فائدہ کیا ہے؟ تم بولنے دو گی تو کچھ بولوں گا نا۔ وہ نحیف اور مظلومانہ لہجے میں بولا۔ بولو، اب زیادہ ایکٹنگ مت کرو، اس نے بے رخی سے کہا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے یہ جو عید والے دن شادی کی بات کی ہے، یہ مجھے ستانے کے لیے مذاق کیا ہے نا؟ اس کی معصومیت پر ایک لمحے کے لیے تو وہ واقعی پسیج گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے صنم کے ابا والی ساری باتیں یاد آ گئیں کہ عید والے دن شادی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شادی کی سالگرہ کوئی چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا، اور ملنے والے دوست احباب مبارکباد دینا بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔ لہٰذا وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی اور حماد سوچنے لگا کہ اس بے وقوف لڑکی کی یہ شرط پوری کرنے کے لیے اسے کون کون سے پہاڑ سر کرنا ہوں گے، کس کس کی ڈانٹ ڈپٹ جھیلنا ہوگی، اور کس طرح کے حالات سے گزر کر یہ شادی ہو سکے گی۔ اوپر سے رمضان میں شادی کی تیاریاں کرنا ایک الگ مرحلہ ہے۔ منال نے تو کہہ دیا تھا کہ آخری 10 دن میں جس طرح سب عید کی تیاریاں کرتے ہیں اسی طرح شادی کی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے پاس اپنی ہر بات کا جواب موجود تھا۔ امی کو جب پتہ چلا کہ عماد نے اپنے گھر میں عید والے دن شادی کرنے کا شور ڈالا ہوا ہے تو ان کا مارے حیرت کے جیسے دماغی توازن الٹتے الٹتے بچا۔ انہوں نے کسی چیز کا سہارا لے کر خود کو زمین بوس ہونے سے بچایا۔ جب حواس بحال ہوئے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یہ لڑکا ضرور پاگل ہو چکا ہے، اسے تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ آپ کسی لڑکی کی بات کر رہی ہیں امی؟ کون پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہی تمہارا ہونے والا شوہر حماد۔ جانتی ہوں کچھ دیر پہلے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پوری طرح انجان بننے کی ایکٹنگ پر اتر چکی تھی۔ کہتا ہے شادی عید والے دن ہوگی۔ لو بلا، عید والے دن کون شادی کرتا ہے؟ عجیب احمق لڑکا ہے۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ اسے بہت سمجھا چکے ہیں مگر وہ ضد پر اڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فی الحال ہم سمجھا رہے ہیں، نہ سمجھا تو آپ سے کہیں گے۔
میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا. ارے شادی کی تو تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، ہال تک کی بکنگ ہو چکی ہے، تو اب یہ اچانک ایسی بے تکی ضد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جانے آج کل کے لڑکوں کے دماغوں میں کیا کیا فضول سوچیں کل بلاتی رہتی ہیں. تمہارے ابو سنیں گے نا تو ہمارے غصے کے رشتہ ہی ختم نہ کر دیں. امی کی حالت غیر ہو چکی تھی. اس نے جلدی سے ان کو پانی پلایا اور تسلی دیتے ہوئے یہ بولی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہم آج شادی سے انکار کر دیں گے تو کر دیں، میں کوئی مری نہیں جا رہی اس سے شادی کے لیے. منال نے اپنی دانست میں امی کے حوصلے کے لیے ایسا کہا تھا. اسے کیا پتا تھا کہ وہ اسی پر الٹ پڑیں گی. کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے لڑکی؟ ساری زندگی اس کے ساتھ ایسی لگی رہی جسے لیلا مجنوں. الگ کر دی گئی تو چٹ پٹ ہو جاؤ گی. کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کیسے تم دونوں ایک دوسرے سے چونچے ملا کے بیٹھے رہتے ہو، اور اب کہتی ہو تم اس الٹ دماغ لڑکے سے شادی کرنے کو مری نہیں جا رہی. وہ رکی پھر بولی، میرے لیے ایک کپ چائے لے کر آؤ. سر در سے پھٹا جا رہا ہے. چائے تو میں بنا دوں گی، پر امی آپ ایک فیصلہ تو کر لیں. کبھی مجھے لیلا سے تشبیہ دیتی ہیں تو کبھی ہیر بنا دیتی ہیں. اب کوئی ایک لڑکی دو کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟ امی نے اسے گور کے دیکھ کر اٹھ کر اس کا کان پکڑ کر بولی، کہیں یہ چکر تمہارا چلا ہوا تو نہیں ہے؟ وہ لڑکا تو مجھے ایسا نہیں لگتا. تمہارے تو اشاروں پر ناچتا ہے. ایسی بے تکی بے ڈھنگی سی بات اس کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی. دیکھ منال، مجھے سچ سچ بتا دے کیا معاملہ ہے. میرے سامنے زیادہ ہوشیاریاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جانتی ہو کیا ہوگا. آپ میرا کان چھوڑیں کر بتائیں کہ کیا ہوگا. منال نے کان چھڑاتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ سے کہوں گی کہ رشتہ توڑ ڈالیں. جب ہماری لڑکی راضی ہی نہیں تو کیوں بیچاری کے ساتھ زبردستی کریں؟ تو آپ ایسا چاہتی ہیں؟ میں تو ایسا نہیں چاہتی. تم ہی نے ابھی کہا کہ تم کوئی اس لڑکے حماد سے شادی کرنے کو مری نہیں جا رہی. تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی فضول فرمائشیں ماننے کی؟ امی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے، آپ ابو سے کہہ دیں کہ حماد کی شرط نہ مانے، بھلے سے رشتہ ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے. جانے کی سمت اور مصنوعی حوصلے کی طاقت سے اس نے یہ بات کہہ دی، مگر چائے بناتے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ کہیں بات واقعی بگڑ تو نہیں جائے گی. امی کو خاموشی سے چائے دینے کے بعد وہ پھر سے کہانی پڑھنے بیٹھ گئی کہ بیچاری صنم کی شادی ہوئی یا نہیں. اپنی زندگی میں آگ لگا کر بھی اسے صنم کی فکر ستا رہی تھی. پھر وہ افسانوی کردار صنم کی مایوسی بھری زندگی میں ایسی کھو گئی تھی کہ اسے امی کی آوازیں سنائی ہی نہیں دی. کچھ دیر بعد وہ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو دیکھا کہ امی روٹی بنانے میں مصروف ہے. ارے امی، آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ اور آپ یہ کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے بے تکان کئی سوال کر دیے. تمہارے ان سب سوالوں کے جواب یوں ہیں کہ تمہیں آواز دی تھی، پھر سوچا کہ تم کہانی پڑھ رہی ہوگی تو پڑھنے دو. ویسے بھی تم اس گھر میں کچھ مہینوں کی مہمان ہو، اس کے بعد مجھے ہی سارے کام کرنا ہے. کس کے لیے روٹیاں بنا رہی ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا بھائی ساتھ آنے والا ہے، وہ آتے ہی کھانا مانگتا ہے، اس لیے بنا رہی ہوں. وہ وفور محبت سے اپنی ماں سے لپٹ گئی. امی، میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں، بھلا آپ سے زیادہ کوئی مجھے محبت دے سکتا ہے؟ اس کے آگے امی نے اس کے منہ کو اپنے ہاتھ سے بند کیا اور بولی، زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی اسی طرح چلتی ہے اور چل سکتی ہے. کچھ دیر وہ وہیں خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ جسٹ اٹھا لی. فراست کی بے وفائی کے بعد اماں بی کی ساری امیدیں خس و خشاک کی طرح بہہ گئی. حالانکہ اس نے تو کوئی عہد و پیمان نہیں کیے تھے، پھر بے وفائی کا الزام اسے کیوں کر دیا جا سکتا تھا؟ مگر اماں بی نے تو صنم اور فراست کی محبت کو ایسے مضبوط دھاگے سے باندھ رکھا تھا کہ ان کے خیال میں یہ شادی ہونا تو آسمانوں پر طے ہو چکا تھا. اور جب ان کی توقع کے مطابق ایسا نہ ہوا تو ان کی طبیعت بگڑنے لگی. اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے، لیکن اماں بی نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ سے لگ گئے. ان کا دل دنیا سے بالکل ہی اچاٹ ہو گیا اور وہ اپنے پر ہول سناٹے برستے. گھر میں صبح سے شام تک صنم کے دفتر سے آنے کا انتظار کرتی رہتی. دل کے کسی دور افتادہ حصے میں انہیں یہ باور ہو چکا تھا کہ اب شاید صنم کی طرف سے انہیں کوئی خوشخبری کبھی نہیں مل سکے گی. پھر بھی وہ پر امید نظروں سے ہر روز اس کی طرف دیکھتی اور وہاں بھیانک خاموشی کو
کنڈلی مارے دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی۔ ان کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر صنم کی تشویش بڑھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں بی کی بیماری کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان کی بیماری کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے اس کی شادی۔ یہ ایسا علاج تھا جو اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اب کہانی میں موڑ آ چکا تھا۔ پہلے اماں بی کو صنم کی فکر کھائی جاتی تھی، اب صنم کو ان کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے تفکرات کے جنگل میں لا چھوڑا تھا۔ جائے تو جائے کہاں، کرے تو کیا کرے۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے ماں سے کہا، اماں بھی مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ صنم نے اس طرح کہا جیسے کوئی غلط بات کرنے جا رہی ہے۔ اماں بھی شادی کرنا کیا اتنا ضروری ہے کہ انسان خود پر زندگی کی ہر خوشی اس لیے حرام کر لے کہ اس کی شادی نہیں ہو؟ اماں بی نے تو ایسی کوئی بات کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ ان کے خیال میں تو عورت کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ شادی کرے اور میاں کا حکم مانے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ شادی تو سنت ہے اور کہتے ہیں کہ جن عورتوں کی شادی نہیں ہوتی وہ دوزخی ہیں۔ اماں بھی ایسی فضول باتیں آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن لی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہ تو ہمارے مذہب میں ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم آیا ہے۔ اور کیا میں اور آپ نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو جائے؟ ہمارے لاکھ چاہنے پر بھی ایسا نہیں ہوا تو آپ ہمیں دوزخ میں کیوں پھینکا جائے گا؟ اگر شادی نہ کرنا گناہ ہے تو ہم نے جان بوجھ کر تو یہ گناہ نہیں کیا۔ آپ خود کو ایسے بیکار خیالوں سے آزاد کر لیں تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو سکے۔ جس غم کو دل سے لگا کر آپ نے بستر پکڑ لیا ہے وہ تو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے خود کو سمجھائیں، مجھے بھی خوش رہنے دیں اور خود بھی خوش رہیں۔ وہ بے تکان بولے جا رہی تھی اور اماں بی کا دل مسلسل ڈوبے چلا جا رہا تھا۔ انہیں 100% یقین ہو گیا کہ ان کی بیٹی شادی نہ ہونے کے صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ الٹ گیا ہے اور وہ جانے کیا اول فول بکے چلے جا رہی ہے۔ حماد کے والدین چھٹی والے دن منال کے گھر آئے۔ جب سے سعد کو پتہ چلا تھا کہ حماد نے شادی عید والے دن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنی اس ضد سے کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت حماد کی حمایت میں پہلا ووٹ سعد کا ہی قائم ہوا تھا۔ اس نے پوری طرح حماد کا ساتھ دینے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں حماد بھائی کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اس فیصلے میں برائی کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ شادی میں شریک مہمان ایک ساتھ دو مبارکباد دیں گے، ایک تو عید کی، دوسری شادی کی۔ اس کی باتوں پر منال کا دل بڑا ہو گیا۔ اس سے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں جو اس کے اپنے گھر کا ایک ووٹ بنا مانگے ہی اسے مل گیا تھا۔ لیکن امی کا دل رکھنے کو اس نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، سعد میرے بھائی، اگر اس طرح ہم ان لوگوں کی باتیں ماننے لگے تو کیا پتہ وہ اس کے بعد کوئی اور شرط لے کر آ جائیں کہ یہ بھی مانو۔ ہم لڑکی والے ہیں تو کیا ہمیں ان کی ناجائز باتیں بھی ماننا چاہیے؟ کیوں امی، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے مائکی تائید جائی، مگر وہ امی ہی کیا جو اس کی بات کو بلا چونو چرا مان لیتی۔ مجھے تو اب بھی دال میں کالا لگ رہا ہے، دل مان ہی نہیں رہا کہ حماد ایسی بے تکی ضد کر سکتا ہے۔ انہوں نے منال کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے کہا جیسے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر وہ سعد کی طرف متوجہ ہوئی، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ عید والے دن لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنا پسند کرتے ہیں، ایسے میں ہم انہیں شادی میں بلائیں گے تو بیشتر مہمان آنے سے معذرت کر لیں گے۔ امی یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، اکثر تو ہمارے مہمان وہی ہوں گے نا جو ایک دوسرے کے گھر عید ملنے جاتے ہیں، اور کئی لوگ ارادہ کر کے بھی جا نہیں پاتے۔ منال کی شادی تو انہیں ایک دوسرے سے لازمی ملنے کا موقع فراہم کر دے گی، عید کی عید، شادی کی شادی۔ بہت سے لوگ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ انہیں اپنے اپنے گھر میں اہتمام کرنے کی جھنجھٹ سے نجات مل جائے گی، اور ہم شادی کارڈ پر یہ لکھ دیں گے کہ آپ اپنے مہمانوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ کیوں منال، کیسا آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا تو اچھا ہے مگر اس کے آگے امی نے اسے بولنے نہیں دیا۔ چپ کرو تم دونوں، اتوار کو حماد کے والدین آ رہے ہیں، تمہارے ابو نے کہا ہے کہ وہ حماد کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ اس سے براہ راست آمنے سامنے پوچھ سکیں کہ وہ ایسی بے تکی فضول ضد کیوں کر رہا ہے۔ آپ چاہے حماد بھائی کی ضد پوری نہ کریں مگر میں تو اپنی شادی عید والے دن ہی کروں گا۔ کیا آئیڈیا ہے قسم سے، حماد بھائی تو ہمیشہ سے مجھے جینیس لگتے ہیں۔ سعد کے منہ سے یہ سن کر بے خیالی میں منال کے منہ سے نکلنے والا تھا کہ ارے وہ کہاں کے جینیس، یہ تو میرا آئیڈیا ہے، مگر اسی وقت اس کی نظر امی کے چہرے کی طرف اٹھی اور بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، حماد کو میرا ووٹ چاہے نہ ملے مگر اپنے بھائی کو میں لازمی ووٹ دوں گی۔ تم عید والے دن شادی کرو گے تو میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گی۔ سعد نے یہ سنتے ہی منال کو گود میں اٹھا لیا اور خوشی سے چکر دینے لگا۔
کیا دیوانے ہو سعد، اتارو نیچے سے، گر گئی نا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا، ایسے لولی لنگڑی لڑکی سے اماد کبھی شادی نہیں کرے گا۔ امی کی بات پر منال کو یک لخت ہنسی آ گئی، سعد بھی اسے گود سے اتار کر زور سے ہنس دیا۔ وہ ٹکر ٹکر صنم کو دیکھتی رہی، صنم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اماں بی کی سمجھ میں اس کی بات کا ایک حرف بھی نہیں آیا۔ وہ اپنے انہی عقائد اور نظریات سے بدستور چمٹی ہوئی ہے۔ وہ جھنجھلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بی کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے وہ مسلسل کسی گہرے دکھ سے گزر رہی ہیں۔ ان کی بے بسی بیان سے باہر تھی۔ ابھی وہ پوری طرح کسی فیصلے تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ صنم پھر آ گئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ شعلہ جواں بنی ہوئی تھی۔ آپ کو اگر میری بات کی سمجھ نہیں آئی اور آپ اسی طرح اپنے دل کو روگ لگا کر خود کو گلانے تڑپانے پر بضد ہیں تو پھر مجھے آپ سے ایک اور بات کہنی ہے۔ بات کیا کہنی ہے؟ اجازت مانگنی ہے۔ اماں بھی یہ تک نہیں پوچھ سکی کہ کس بات کی اجازت۔ صنم نے ہی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دفتر میں ایک سینئر ٹیلی فون آپریٹر رخشندہ ہے، حال ہی میں اس کی بھابھی کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے اپنے بھائی کے لیے کہا ہے، میں اس کے لیے حامی بھرنا چاہتی ہوں۔ اماں بی کو زور کا گھونسا اپنے کلیجے پر پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا تم ایک رنوے سے شادی کرو گی؟ جی، اب اس عمر میں مجھے کوئی کنوارا نوجوان تو بیاننے نہیں آئے گا۔ بیوی تھی تو پھر بچے بھی ہوں گے؟ جی، 2 بچے ہیں، صنم نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو کیا تم اب اس کے بچوں کو پالو پوسو گی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، دونوں بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں، مجھے ان کو پالنے پوسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اماں بی کو جیسے غش آتے آتے رہ گیا۔ اس کی عمر کیا ہے بیٹی؟ مجھے لگتا ہے 50-55 تو ہوں گے۔ صنم نے ایسے رسان سے کہا جیسے یہ کوئی قابل ذکر اور پریشانی والی بات نہ ہو، جبکہ اماں بی کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بیٹا تم کیسے اس آدمی کے ساتھ گزارا کرو گی؟ بیٹا کیسے کروں گی یہ تو پتہ نہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی اور مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس شادی کے بعد آپ کی بیٹی دوزخی نہیں رہے گی۔ وہ آہستگی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اماں بھی جیسے غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ جانے وہ کب تک بے ہوش پڑی رہی، پھر آپ ہی آپ ہوش آیا اور یکایک جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ بیڈ سے اٹھی اور کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ برتنوں کی آواز سن کر صنم دوڑ کر کچن میں پہنچی اور اماں بی کو صحت مند اور چاق و چوبند دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اماں بی اس کے دوزخی نہ ہونے اور شادی کرنے کے فیصلے کی وجہ سے اتنی توانا ہو گئی، یا وہ جان چکی ہیں کہ شادی زندگی کا حصہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے، مگر چاہ کر بھی وہ ان سے پوچھ نہیں سکی۔ اگلے دن جب وہ آفس جانے لگی تو اماں بی نے اسے روکا اور بولی، زندگی بھر دوزخ میں رہنے اور جہنم میں جلنے سے بہتر ہے کہ زندگی کو جہنم نہ بنایا جائے اور یہ فیصلہ اوپر والے پر چھوڑ دیا جائے کہ کس کے نصیب میں جنت ہے اور کس کے نصیب میں جہنم۔ ویسے بھی سب کا اپنا اپنا جہنم ہوتا ہے۔ صنم نے سوالیہ نگاہ سے ان کو دیکھا تو انہوں نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا، تمہیں میری وجہ سے جبراً شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صنم نے یک بک اماں بی کو گلے لگا لیا اور دفتر کے لیے نکل گئی۔ کوئی ہفتے بھر تک وہ اماں بی کی بے چینی کو محسوس کرتی رہی۔ اس نے دوبارہ ان سے شادی کے موضوع پر بات نہیں کی، حالانکہ وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان سے بات کرنے کو بے چین ہے۔ صنم وہ سمجھ گئی کہ ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا ہے۔ تو کیا تم ساری عمر شادی نہیں کرو گی؟ اماں بی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ان کے لہجے کی بے بسی دیکھ کر صنم کو ان پر ترس اور پیار ایک ساتھ آیا۔ نہیں اماں، میں نے ایسا تو کبھی نہیں کہا اور نہ ایسا سوچتی ہوں۔ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت میری شادی کے بارے میں سوچتی ہیں نا، اس بھوت کو اپنے سر سے اتار دیں اور بالکل نارمل لوگوں کی طرح رہیں، خوشی کے وقت خوش ہوں اور جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا جم کر مقابلہ کریں۔ دوسروں کو کوسنے دینے سے مشکل دور نہیں ہوتی ہے، ویسے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اپنا خون جلانے کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم شادی کرو گی؟ اماں کی خوشی دیدنی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا، جو صنم کے جواب کے بعد ہٹ گیا۔ اماں بھی شادی تو سراسر نصیب میں لکھی ہوتی ہے، اس معاملے میں کوئی کتنی بھی کوشش کر لے ہوتا وہی جو اس کا نصیب ہوتا ہے۔ میرے نصیب میں شادی ہوگی تو ہو جائے گی اور نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ صنم نے بے خیالی میں پھر سے ان کو وسوسوں کی نظر کر دیا۔
بری بری باتیں کیوں منہ سے نکالتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے نصیب بنایا ہے تو شادی بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اماں بی سے اس مسئلے پر بحث کرنے کا مطلب ان کا دل دکھانا تھا، اسی لیے وہ چپ رہی۔ اماں بی کچن میں سبزی کاٹتے ہوئے کان ڈور بیل پر لگائے ہوئے تھی، کیونکہ یہ صنم کے آنے کا وقت تھا۔ وہ 10-15 منٹ بھی لیٹ ہو جاتی تو ان کا کلیجہ دہلنے لگتا تھا، اور اب تو اسے آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ اماں بی نے اس کے آفس فون کیا تو معلوم ہوا کہ صنم تو اپنے وقت پر آفس سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ، کہاں رہ گئی میری بچی؟ اس کی حفاظت کرنا۔ تو جانتا ہے کہ اسے ایک لڑکی کے سوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ منت کے نوافل پڑھتے ہوئے وہ آخر میں ایسے سجدے میں گئی جیسے دل میں ٹھان لی ہو کہ صنم کو لے کر ہی سجدے سے اٹھیں گی، اور قدم الہی دیکھو کہ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ اماں بی نے دعا ختم کی، جائے نماز کا کونا موڑا اور تیزی سے دروازے پر پہنچی، اور صنم کو سامنے دیکھ کر ایسے بلبلا کے سینے سے لگایا جیسے وہ آفس سے دیر سے نہیں آئی بلکہ میلے میں بچھڑی ہوئی ملی ہے۔ صنم نے انہیں نظر چلنے کو کہا۔ ڈرائنگ روم کو ایک نظر غور سے دیکھنے کے بعد وہ پھر سے داخلی دروازے کی طرف چل دی۔ اس پورے عرصے میں وہ اماں بی کے دیر سے آنے پر پوچھے سوالوں کو یوں نظر انداز کرتی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اماں بی اس کے پیچھے پیچھے بولتی ہوئی دروازے تک آ گئی، اور اس وقت ان کی زبان کو یک لخت بریک لگ گیا جب انہوں نے ایک اچھے خاصے قبول صورت شخص کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ حماد اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا اور سارا وقت امداد طلب نظروں سے منال کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ مان جائے تو وہ جھٹ سے اپنی ضد چھوڑنے کا اعلان کر دے، پر منال تو اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا تک نہیں، الٹا ساتھ اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، حماد بھائی گھبرائیں مت، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس آفت لڑکی نے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، لیکن اب بھی اس کی پتلی گردن دونوں والدین کی تلواروں کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ خوب زور کا رن پڑا۔ منال کے ابو نے صاف کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کو آپ کی بیٹی کی عید پر شادی کرنے والی شرط منظور نہیں ہے، اس لیے ہم اس شادی سے انکار کر رہے ہیں۔ ابو نے سارا بوجھ حماد کے کندھوں سے ہٹا کر منال کے سر پر لاد دیا۔ تب سعد نے ابو کو بتایا کہ منال کو حماد بھائی کی شرط منظور ہے۔ ابو یہ سنتے ہی ان کی نظر منال کی طرف اٹھی اور اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ یوں بازی حماد نے جیت لی اور شادی عید والے دن ہی ہونا کرا پائی۔ منال کے دل میں حماد کی محبت نے فتح کے نئے جھنڈے گاڑ دیے، اور وہ اس تصور سے لپٹ گئی کہ شادی والی رات وہ اس سے کیسے کہے گا کہ عید مبارک کہوں یا شادی مبارک۔ لہجے بھر کو وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اسے حماد سے کیا سننے میں دلچسپی ہے۔ پھر خیال آیا کہ صنم غریب کے ساتھ کہانی میں کیا ہوا، یہ جان لینا بھی ضروری ہے۔ دو جوان بچوں کا باپ دراصل قبول صورت اور جوانی کی آخری سرحدوں پر چوکس کھڑا فیصل صدیقی تھا، جسے دیکھ کر اماں بی کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ فیصل کے ساتھ اس کی بہن رخشندہ بھی آئی تھی۔ اس نے قاعدے سے صنم کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگا تو اماں بی نے بھی ہاں کہنے میں دیر نہ لگائی اور جھٹ سے فیصل کا ماتھا چوم لیا۔ اس کے اگلے دن کورئیر والا ایک خط لایا جس میں سفیر اللہ کی واپسی کی خبر تھی۔ لکھا تھا کہ اپنی روداد وطن واپس آ کر سنائیں گے۔ اماں بی خط پڑھ کر فوراً سجدہ شکر بجا لائی تھیں۔ صنم بھی بے پناہ خوش تھی اور اماں بی کے مسرت سے لبریز جذبات کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شوہر نے 12 سال خبر تک نہ لی اور اماں بی سب کچھ بھول کے ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے سفیر اللہ پہلی بار وطن واپس آ رہے ہوں۔ منال کو اپنی شادی سے زیادہ صنم کو ملنے والی خوشیوں کا سوچ کے طمانینت کا ایک گہرا احساس ہوا۔ ارے اب کیا سمجھے؟ اس کے بعد منال کے دماغ سے سارے بوجھ اتر گئے۔ جی نہیں، وہ مسلسل اس الجھن میں پھنسی ہوئی ہے کہ حماد شادی والی رات اسے شادی مبارک کہے گا یا عید مبارک۔